آج بھی اس واقعے کو یاد کر کے خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ یہ واقعہ بیتے 10 سال کا عرصہ ہو گیا، لیکن جب بھی یاد آتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ ایک رات مجھے آفس میں کام کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ جب وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ فوراً آفس سے نکلا۔ آفس سے میرا گھر تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ رات 10 بجے کے بعد میرے گھر کو جانے والی سڑک ویران ہو جاتی ہے اور کسی قسم کا کوئی ٹریفک نہیں ہوتا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اچانک بارش نے آ لیا اور پھر جیسے ہی اپنے گھر کو جانے والی سڑک پر مڑا تو بارش تھم گئی، لیکن بادلوں کی گرج چمک مزید خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ میں نے کار کی رفتار آہستہ کر دی۔ گھر کو جاتے ہوئے راستے میں ایک قبرستان بھی آتا ہے۔ میں جیسے ہی قبرستان کے قریب سے گزرا، مجھے وہاں ایک شخص دکھائی دیا۔ میں تھوڑا گھبرا گیا کہ رات کے اس پہر یہ شخص قبرستان میں کیا کر رہا ہے۔ میں نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی، لیکن پھر یکایک خیال آیا کہ کوئی مجبور شخص بھی ہو سکتا ہے اور اس خراب موسم اور ویران سڑک پر اسے اکیلے چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ میں نے گاڑی کو پیچھے موڑا اور قبرستان کے قریب گاڑی کو روک دیا اور گاڑی سے اتر کر اس شخص کی طرف گیا جو قبرستان میں موجود تھا۔ میں جب اس جگہ پہنچا جہاں اسے دیکھا تھا، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر میں مزید آگے گیا تو اس کا سایہ مجھے ایک قبر کے پیچھے دکھائی دیا اور ہمت کر کے میں اس کے قریب پہنچا اور بولا، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ موسم بھی بہت خراب ہے، آپ کو اس وقت کسی قسم کی کوئی سواری بھی نہیں ملے گی۔ میرے پوچھنے پر وہ سامنے آ گیا۔ اسے دیکھ کر خوف کے مارے میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ انتہائی خوفناک شخص تھا جس کے پورے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی اور دانت بھی بہت لمبے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس پہنچتا، میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ فوراً اپنی گاڑی میں سوار ہو کر گاڑی کو دوڑا دیا۔ وہ خوفناک شخص چیختا چلاتا میرے پیچھے بھاگا، مگر گاڑی کی تیز رفتاری کے باعث مجھے پکڑ نہ سکا۔ اس دن کے بعد سے میں کبھی بھی رات گئے تک آفس نہیں رکا اور نہ ہی اس سڑک پر آدھی رات میں کبھی سفر کیا۔